وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار کو آپ نے تجوید میں 3 قاعدوں کو یاد کیا ہے، جس کا خلاصہ ذکر کر کے میں آج کے سبق کو آگے لیے چلوں۔ گزشتہ اتوار کے سبق کا خلاصہ یہ تھا، عربی میں تلاوت میں لفظ الف کے لیے مستقل قاعدہ ہے۔ مستقل قاعدہ کیا ہے کہ اہل عرب تلاوت میں عربی میں الف کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں، الف کو کبھی پتلا پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم اردو دا ہیں، اردو میں کچھ الفاظ کو ہم موٹے پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ کو باریک پتلا پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس کا بھی ایک قاعدہ ہے الف کا۔ الف کو کبھی پتلا پڑھتے ہیں، کبھی موٹا پڑھتے ہیں۔ الف کو پتلا پڑھنے کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے پتلا حرف ہو۔ الف کو موٹا پڑھنے کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو۔ اور موٹے حرف حروف مستعلیہ کے نام سے آپ جان چکے ہیں، جو کہ کل 7 ہیں۔ خصہ، ضغط، قز۔ الف سے پہلے موٹے حرف ہو تو الف موٹا ورنہ پتلا۔ دیکھیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یا خالد کسی کا نام ہو خالد، اپنا الف کو موٹا پڑھا، کیوں؟ موٹے حرف 7 ہیں۔ اور اگر الف سے پہلے موٹا حرف نہیں ہے تو الف پتلا پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے ایاک یا حاسد، آسان ہے نا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سماعت کی لام کا قاعدہ۔ لام کا قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کو کبھی پتلا پڑھیں گے، کبھی پر پڑھیں گے۔ پتلا کس طور پر پڑھیں گے، پر کس طور پر پڑھیں گے، اس کے لیے قاعدہ ہے۔ لفظ اللہ اور اللہم کو تلاوت سے پہلے، پڑھنے سے پہلے پہلے حرف کو دیکھ لیں۔ اگر پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ زبر کی مثال، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، اس کی مثال دیکھیے، قل هو اللہ، قل هو اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر، لہٰذا لفظ اللہ کو پر پڑھا۔ اللہم سے پہلے زبر، اس کی مثال سبحانک اللہم، اللہم اس سے پہلے سبحانک کا کاف، اس پر زبر موجود ہے۔ لفظ اللہ اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، اس کی مثال رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، لفظ اللہ اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش، لفظ اللہ کو پر۔ لفظ اللہ، لفظ اللہم اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، اس کی مثال قالوا اللہم، آ رہے نا سمجھ میں؟ لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے حرف کے اوپر زبر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے۔ اب لفظ اللہ اور اللہم کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سب میں پتلا اور باریک پڑھ رہے ہیں۔ الحمد للہ، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اور لفظ اللہم کی مثال قل اللہم، قل اللہم، اصل میں قل اللہم، دونوں کو ملایا تو قل اللہم، اس میں لفظ اللہم کو پتلا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں جس شکل میں بہرحال ہر حال میں لفظ لام کو باریک پتلا پڑھیں گے۔ یہ لام کا مستقل قاعدہ ہے جو آپ نے سماعت کر لی۔ تیسرا قاعدہ آپ نے گزشتہ اتوار کو یہ نوٹ کیا ہے کہ را متحرک اور را ساکن۔ را متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ را جس پر زبر زیر پیش ہو، اور را ساکن وہ را جس پر جزم ہو۔ دونوں کے لیے الگ الگ قاعدہ ہے۔ را متحرک ہو یعنی را پر زبر زیر پیش ہو تو اب اس را کو کبھی پر پڑھیں گے، کبھی باریک پڑھیں گے۔ را کو پر کب پڑھیں گے؟ جب را کے اوپر زبر اور پیش ہو۔ اہدنا الصراط، سرو، اب سرا پڑھتے ہیں، سرو پڑھتے ہیں، سرو پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے رجال، جب بھی را کے نیچے زیر ہو را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن کا بھی سیم یہی قاعدہ ہے۔ را اگر ساکن ہو تو پہلے حرف کو دیکھیں گے، پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر، ورنہ را کو باریک پڑھیں گے۔ دیکھیے برقن، برقن، برقن میں با را زبر بر، را ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر، لہٰذا پر پڑھیں۔ اور یرزقون، یرزقون میں را ساکن، اس سے پہلے یا کے اوپر پیش، لہٰذا را کو پر پڑھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے فرعون،
فرعون میں را ساکن اس سے پہلے فا کے نیچے زیر، لہٰذا باریک پڑھیں گے۔ لیکن ایک اس میں دوسرا قاعدہ ہے، را ساکن ہو اس سے پہلا حرف خود بھی ساکن ہو، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس سے پہلے تیسرے حرف کو دیکھیں گے، یعنی ماقبل تیسرے حرف کو دیکھ کر فیصلہ لیں گے۔ اس پر زبر پیش ہو تو پر، اس پر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ قاعدے بالکل ازبر ہو گئے نا، گزشتہ اتوار کو بھی کئی دفعہ دہرایا، آج کے سبق سے پہلے بھی دہرایا گیا۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے پیج نمبر 23 میں آپ نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، امتحان کے لیے آپ کا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، تو آج کے سبق یہ ان قاعدوں کے بعد ایک ٹیسٹ پھر آیا ہے۔ جن کے پاس کتاب ہیں وہ کھول لیں پیج نمبر 36، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے ساتھی کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کے پاس ہے۔ اس میں دیکھیے یہاں پر تو ایسا تو نہیں ہے جیسے دوسرا ساتھی آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں پیپر ہو جاتا ہے، تو میرا چونکہ بہت مختصر وقت ہے، میں پوچھ لوں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ نکل آتا ہے، اس لیے ہر تقریباً 4-5 سبق کے بعد یہ کچھ ایک ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں سوال کے انداز میں، اور انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا، حرکت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بارہا پڑھا، حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 زبر ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو زبر ہی ہے، صرف ڈبل ہو جاتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ بھی حرکت ہے۔ اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، وہ بھی تو زبر زیر پیش ہے، بس کھڑا کھڑی الٹا ہو گیا۔ تو اگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، زبر زیر اور پیش، یہ کل 9 چیزیں یہ حرکات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری کی ساری چیزیں حرکات ہیں۔ کل کتنی حرکات ہیں اور علامات ہیں؟ دوسرا سوال کیا، آپ پیچھے ساری چیزیں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ 9 حرکات ہیں اور 4 علامات ہیں۔ علامات کون کون سے ہیں؟ تشدید ہے، جزم ہے، چھوٹی مد بڑی مد، یہ سارے، اس کے علاوہ قرآن میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا نا، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 9، باقی 4 تشدید جزم چھوٹی مد بڑی مد۔ باقی اس میں ایک بات کا ایڈ کر لیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی ایک دوسری شکل عربی میں، اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے جس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کھڑا زبر ہے تو اس کے با الف زبر با، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی الف مدہ جو قائم مقام ہے کھڑا زبر، اور واو مدہ قائم مقام الٹا پیش، اور یا مدہ قائم مقام کھڑی زیر، بس اس کو یاد، یہ دوسری شکل ہے، سیم یہی ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ تیسرا آپ سے سوال کیا ہے، حرکت معروف اور حرکت مجہول کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان تلفظ سے، ادائیگی سے ہوگی۔ ویسے لفظوں میں یوں بتائیں کہ جو معروف طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ معروف ہے، اور جو ان معروف طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، وہ مجہول ہے، وہ جاہلانہ انداز ہے۔ اس کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرکت، مثلا حرکت میں زبر زیر پیش کو کھینچیں گے نہیں، نہ اس میں حروف کی آواز آئے گی، جیسے آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے حروف بن جائیں گے، یعنی زبر کو الف بنا دیا، اور زیر کو آپ نے یا بنا دی، اور پیش کو واو بنا دیا، تو یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ تو زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، یہی مطلب ہے کہ حرکت معروف اور حرکت مجہول کیا ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ معروف ہے، جو غلط طریقہ ہے وہ مجہول ہے۔ کون سی حرکات حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں؟ کون سی حرکات ہیں جو حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون قطنی میں فرق مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ پہلے یہ بتائیے، نون تنوین، تنوین اور نون قطنی، یہ 3 چیزیں۔ تنوین تو کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین ہے۔ نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کو پڑھتے وقت جو نون کی آواز آتی ہے وہ نون تنوین ہے۔ مثلا دیکھیے آپ پڑھتے ہیں سورہ نصر، افواجن، تو جیم 2 زبر جن، یہ تو تنوین ہو گئی۔ اب جن جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں جو نون کی آواز آئی ہے یہ نون تنوین ہے۔ جیسے افواجن کا ایک ہجہ تو یوں ہے، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم 2 زبر جن، افواجن، ایک ہجہ یوں ہے اس کا۔
حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم نون زبر جن، جیم دو زبر جن نہیں، جیم نون زبر جن۔ جب بھی دو زبر آئے تو سمجھیے گا وہاں پر نون موجود ہیں، جیسے توابن تو با دو زبر بن نہیں، با نون زبر بن، ثوابن با دو زبر بن نہیں بلکہ با نون زبر بن۔ تو تنوین میں جو نون پڑا ہوتا ہے وہ نون تنوین ہے، سمجھ گئے نا۔ اب اس نون تنوین کو زیر دے کر جو اگلے حرف کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں تو یہ نون تنوین نون قطنی بن جاتا ہے۔ نون تنوین کو دو زیر دے کر ہم اگلے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ نون تنوین سے نون قطنی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو چھوٹا جو نون لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے جس کو ملاتے وقت پڑھتے ہیں، اگر وقف کر دے تب نہیں پڑھتے اس کو، جیسے مثلا الذی، ایک مثال ہے مثلا تا، پھر یہ الذی تھا، لیکن آپ نے اگر نون دیکھا تو آپ اس کو پڑھیں گے مثلا الذی، لیکن اگر آپ رک گئے مثلا تو الذی اگلے والے لفظ کے ساتھ، آگے سمجھ میں۔ تو یہ تنوین، نون تنوین اور نون قطنی، یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھ لی۔ حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے؟ حروف مدہ اور حروف لین، حروف مدہ میں موافق اعراب آتا ہے زبر زیر، اور حروف لین میں غیر موافق آتا ہے۔ موافق سے مراد کیا ہے کہ زبر اور الف موافق ہے، پیش اور واو موافق ہے، زیر اور یا موافق ہے۔ تو حروف مدہ میں موافق اعراب آتا ہے حرکت، اور حروف لین میں غیر موافق، اس لیے کہ واو سے پہلے اور یا سے پہلے زبر موجود ہوتا ہے۔ حمزہ اور الف کی پہچان اور فرق واضح کریں۔ حمزہ اور الف کے درمیان فرق کافی سر۔ الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف درمیان میں اور آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آئے گا۔ اور حمزہ اس کے برعکس ہے، جو چار چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ واو لین اور یا لین سے کیا مراد ہے؟ واو لین اور یا لین، واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زبر ہو تو یہ لین بن جاتا ہے، جس کو نرم پڑتا ہے الذی اطعمہم من خوف۔ دیکھیے خوف، تو خوف میں خوف یوں نہیں کھینچیں گے حروف مدہ کی طرح، اس کو ذرا جلدی پڑھیں گے اور مجہول انداز میں نہیں پڑھیں گے، معروف انداز میں پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد۔ کیا مطلب حروف قلقلہ کا؟ یعنی ان کو جب بھی پڑھیں گے اور یہ حالت وقف میں ہو تو تھوڑی سی اس میں حرکت دیں گے، لچک دے کر پڑھیں گے، جیسے لہب، کسب، مسد، قرآن مجید، یوں پڑھیں گے اس کو لچک کے ساتھ۔ کن حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے؟ کن حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے؟ حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف، زا ہے، سین ہے اور صاد ہے۔ اب آپ اس میں اگر کہیں کہ قاری صاحب اس میں زا میں تو سیٹی کی آواز نہیں ہے، لیکن نسبتاً ہے۔ زا سے مشابہ جتنے الفاظ ہیں نا، جیسے وہ ہے، ذال ہے، سا ہے، ان الفاظ کے مقابلے اس میں سختی ہے اور سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے، تو نسبتاً اس میں موجود ہے۔ حروف مستعلیہ کی تعداد، مجموعہ اور اقسام لکھیں۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ موٹے حروف کو۔ اور موٹے حروف کتنے پڑھے آپ نے؟ ٹوٹل 10 ہیں، لیکن جو 3 جو ہے نا شبہ مستعلیہ ہیں اور 7 جو ہے نا مستعلیہ ہیں۔ کل کتنے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ وہی مستعلیہ کی بات کر رہے ہیں۔ کل کتنے حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ حروف مستعلیہ خصہ، ضغطن، قز، ان کو ہر حال میں موٹے پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، لام، را۔ سورہ یوسف کا پہلا ورڈ یاد رکھیے، الف، لام، را۔ یہ 3 حروف ہیں جو ان کو کبھی موٹے کبھی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ بتائیے، ابھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ الف بہت آسان ہے۔ لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے؟ ابھی میں نے دہرایا، سب کو یاد ہے آپ کو۔ اچھا، درجہ ذیل لام موٹے پڑھے جائیں گے یا باریک، یہ آپ بتا دیں۔ کلو کو باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ کلو، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، باریک، اس لیے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ ہے۔ قالو، باریک۔
الذین باریک، کلا بل باریک، اعوذ باللہ باریک، بسم اللہ باریک، ان یشاء اللہ موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، اب اس میں سورہ وہ نکال دیں، سورۃ الاخلاص، 2 سورتوں کا تو مشق ہو چکا ہے نا، سورۃ الاخلاص نکال دیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے تجوید جو اب تک آپ نے پڑھی ہے قاعدے، اس میں کل نہیں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے تو چھوٹا کاف بن جائے گا، بڑے قوف کے ساتھ، اور لام کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ۔ ہو اللہ میں جو ہاں ہے یہ حروف ہلکی ہیں اور سینے سے ادا ہوتا ہے، آپ پہچان گئے، اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر موجود ہیں۔ لفظ اللہ کو جب پڑھیں گے تو ہا کی ادائیگی صحیح سے کریں گے، ہا، قل هو اللہ احد، احد میں جو ہا ہے یہ بھی حروف ہلکی ہیں لیکن ذرا بیچ حلق سے رگڑا کھا کر، جسے دیکھیں میں رگڑ کے ساتھ نکال رہا ہوں، احد، اور صاف میٹھی آواز میں احد۔ الحمد، یوں اگر آپ نے یوں پڑھا الحمد قل هو اللہ احد تو پھر تجوید پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا۔ تھوڑی بہت کوشش کریں، اللہ کے سامنے نقالی بھی کر دیں گے نا، اللہ کو بھی پسند آ جائے گا انشاءاللہ۔ قل هو اللہ احد، آخر میں دال میں کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، اور حروف قلقلہ آپ جان چکے ہیں 5 ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر موجود ہے۔ اور صمد، صمد میں صاد پڑھیں گے، سین کی آواز بالکل نہ آئے، اور آخر میں قلقلہ کریں گے۔ لم یلد، یہ کچھ قاعدے ہیں جو چھوڑ رہا ہوں وہ اب تک آپ نے نہیں پڑھے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا کوئی حرف نہیں ہوگا جس پر جو ہے نا میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سارے قاعدے پڑھ چکے ہوں گے۔ لم یلد، اس میں غنہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا آگے جا کے پڑھیں گے۔ یلد، یلد، اس میں قلقلہ کریں گے۔ یہ جو بیچ میں ہے نا 5 کا نمبر ہے، اوپر لام الف زبر لا، یہ جیم نظر آ رہا لام، یہ سب انشاءاللہ پہچان جائیں گے آپ، یہ سب آخر میں پڑھیں گے آپ۔ ولم، اس میں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ یولد، یولد، یولد میں یہ واو مدہ، مد اصلی۔ ولم یکل لہ، ولم یکل لہ، یکل میں آپ نے یکن نہیں پڑھا، یکن، نون کو حذف کر دیا آپ نے، سائلنٹ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں جو بچوں کو بتاتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مستقل طور پر جو ہے نا آپ قاعدہ پڑھیں گے، آگے اس کے لیے مستقل قاعدے آئیں گے۔ اس کے لیے آسان قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں جب بھی جزم اور تشدید جمع ہو جائے، جب بھی جزم اور تشدید جمع ہو جائے تو جس کی پاور زیادہ ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جیسے کراچی میں آپ چلیں گے نا تو جن علاقوں میں جن کا پاور زیادہ چلتا ہے انہی کے جھنڈے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ جاتے تھے ان کا علاقہ شروع ہو گیا۔ تو یہ تجوید میں بھی تشدید کا پاور زیادہ ہے، جزم کا کم ہے، تو جب کبھی دونوں مل جائیں تو فوراً سے جزم والا حرف گر جائے گا، تشدید والوں کو پڑھیں گے۔ دونوں اس میں بھی دیکھیے جزم اور تشدید دونوں جمع ہو گئے، اب کس کا پاور زیادہ ہے؟ تشدید، لہذا تشدید کو پڑھیں گے۔ یا کل لہو، ہجا بھی یوں کریں گے، یا زبر یا کاف لام پیش کل، یا کل لہو، لہو میں الٹا پیش ہے یعنی مد اصلی ہے، یہ وہی قائم مقام واو مدہ کے۔ کوفو ون، کوفو ون، اس میں غنہ نہیں کریں گے، یہ قاعدہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ کوفو ون میں یہ تنوین ہے، اس میں نون تنوین بھی موجود ہے۔ احد، احد، ہاں ادا کریں گے، احد، آخر میں قلقلہ کریں گے۔ آپ نے نوٹ کر لیے جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، اب میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ دیکھیں اس میں قوف، کچھ الفاظ ہیں جن کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔
الف سے یا تک جو 29 حروف ہیں سارے حروف اس میں مشکل نہیں ہے. کچھ حروف ہیں ہم چونکہ اردو داں ہیں, ہمارے اردو میں پورے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے. جیپنیز چائنیز ہو وہ تو اس کو پتہ چلے گا اب میں عربی پڑھ رہا ہوں, وہ اسی انداز پہ ریڈی ہو کر بیٹھ جائے گا, اس کو پڑھنا ہے. ہمارے یہاں چونکہ استعمال ہے نا, جیسے ذال بھی ہیں, وا بھی ہیں, زا ہیں, ذال ہے, سب کو ایک ساتھ رگڑا دیتے ہیں کہ سیف اللہ سین کے ساتھ ہو, سواد کے ساتھ ہو, جو الفاظ ملتے جلتے ہیں سب کو ایک ہی جیسے ادا کریں گے. اس لیے اس میں قوف کو صحیح سے ادا کرے اور لفظ اللہ کو پر پڑھے, اور احد میں ہا کی ادائیگی صحیح ہو. دیکھیے قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن لہ کفوا احد, ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. انشاءاللہ اگلی اتوار کو.